अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब कोई अपने 5 वक्त के नमाज में हर एक रिकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। क्या कभी हमने इस बात पे गौर किया कि आखिर हम सूरह फातिहा ही क्यों पढ़ते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज से इंशाअल्लाह हम लोग कुरान की कुछ सूरतों पे गौर व फ़िक्र करेंगे और इसका आगाज़ हम सब सूरह फातिहा से करेंगे। लेकिन सूरह फातिहा ही क्यों? सूरह फातिहा कुरान की सबसे पहली सूरत है और हम सब कोई अपने 5 वक्त के नमाज में हर एक रिकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा की फ़जीलत में बहुत सारे अहादीस हैं, जिसमें सही मुस्लिम से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़रिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम बैठे थे। तभी उन्होंने आसमान से एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी और उससे एक फ़रिश्ता ज़मीन पर आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा तो उन्होंने कहा कि ये आसमान का ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी ना खुला और ये वो फ़रिश्ता है जो आज से पहले ज़मीन पर कभी ना आया। उस फ़रिश्ते ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और उन्हें 2 नूर की खुशखबरी दी, एक सूरह फातिहा और दूसरा अल बकरा की 10 आयत। उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप इन दोनों सूरतों में से किसी भी आयत को पढ़ते हैं और दुआ करते हैं तो आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि ये दुआ कितनी अजीम है और इसका पढ़ना कितना बाबरकत है। तिरमिज़ी से रिवायत है कि सूरह फातिहा ही उम्मुल कुरान है। का मतलब होता है माँ। जिस तरह से एक बच्चे की बुनियाद उसकी माँ से होती है, उसी तरह कुरान की बुनियाद सूरह फातिहा से है। अब आइए हम इसका मतलब समझते हैं कि सूरह फातिहा का मतलब क्या होता है। फातिहा उस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी भी किताब का आगाज़ किया जाता है, यानी फातिहा का मतलब हुआ खुलना, दी ओपनिंग। सूरह फातिहा का नुज़ूल नबूवत के सबसे शुरुआती दौर में हुआ। ये कुरान की सबसे पहली सूरह है जो पूरी की पूरी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी गई। इससे पहले कुरान के कुछ आयत बारी बारी से उतरते थे, जैसे सूरह अलक की 4 आयत, सूरह मुदस्सिर की कुछ आयत और सूरह मुज़म्मिल की कुछ आयत। सूरह फातिहा को अश-शिफ़ा भी कहते हैं और इसे अर-रुक़या भी कहते हैं। इसे पढ़कर हम किसी मरीज़ पे दम भी कर सकते हैं। इस सूरह का पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। ये सूरह एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने हर उस इंसान को सिखाई है जो कुरान को शुरू करता है। इसको सबसे इब्तिदा में रखने का ये मतलब है कि अगर तुम हिदायत चाहते हो तो आओ पहले इस सूरह को पढ़ो, इस दुआ को सीखो। सूरह फातिहा एक दुआ है बंदे की तरफ से और कुरान उसका जवाब है अल्लाह ताला की तरफ से। बंदा जब अल्लाह ताला से दुआ करता है कि ए परवरदिगार मेरी रहनुमाई कर, तो अल्लाह ताला पूरी की पूरी कुरान उसके सामने खोल देते हैं कि ये रहा तुम्हारे लिए हिदायत जिसकी तुम दरख्वास्त कर रहे थे। अब चलिए हम इंशाअल्लाह आते हैं लफ्ज़ी तर्जुमा की तरफ। सबसे पहले आगाज़ करते हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। इस दुआ की शुरुआत हम अल्लाह ताला की तारीफ़ से करते हैं और तारीफ़ के साथ साथ हम अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करते हैं। अल्लाह तमाम जहान का रब है। रब का मतलब 3 मानों में आता है, खालिक, मालिक और मुदब्बिर। पूरा आलम एक निशानी है जिस पे हम सबको गौर व फ़िक्र करना है, जैसे 7 आसमान और उसमें सूरज, चाँद, सितारे और सैयारे। उसी तरह से 7 ज़मीन जिसमें चरिंद, परिंद, पेड़, पौधे और हम सब इंसान हैं। अल्लाह ताला हम सब का मालिक है। उसी को पता है कि हमें कब पैदा होना है और हमारी मौत कब आएगी। उसके अलावा कोई नहीं जानता है। वही हमारा खालिक है। अल्लाह ताला ही हमारे मुदब्बिर हैं, यानी कि हमारे साथ क्या होगा, क्या होने वाला है,
یہ سب اللہ کو ہی پتہ ہے۔ ہم انسان صرف پلان ہی کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو انہیں منظور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارے مالک ہیں، جن کا صرف اور صرف ہم پہ حق ہے، اور وہی ہمارے مدبر بھی ہیں۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ ہماری غلطیوں کو بار بار معاف کرتے ہیں اور ہمیں بار بار پلٹنے کا موقع دیتے ہیں۔ وہ صرف رحمان ہی نہیں ہیں، وہ رحیم بھی ہیں، یعنی کہ وہ ہمیں ہماری ہر غلطیوں کے بدلے میں سزا نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ آؤ تم مجھ سے توبہ کرو۔ مالک یوم الدین، یعنی کہ جس دن حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا مالک ہوگا۔ اس دن کوئی کسی کو نہیں بچا پائے گا، اور جس واحد ذات کی اس دن سلطنت ہوگی وہ صرف اللہ ہی ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب شروعات میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی، پھر اس کے بعد اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اب ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، صرف اللہ پر توکل کریں گے اور کسی پہ بھی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ اب اسی آیت سے ہمیں اس سوال کا جواب مل گیا کہ ہم نماز میں بار بار سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے۔ ہم اللہ سے نماز میں بار بار سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بھولتے ہیں، بار بار کوتاہی کرتے ہیں، اور انجانے میں بار بار ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ صراط المستقیم سے ہی ملتا جلتا لفظ پل صراط ہے، یعنی کہ اگر دنیا میں ہم نے حق کو جان لیا اور علم حاصل کر کے نیک عمل کیے اور صبر کے ساتھ اسے جاری رکھا، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی پل ہمیں پار کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جس پہ آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جس پہ آپ نے غضب کیا، اور نہ ہی ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی مثال دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے منزل تک پہنچا دیا، یعنی کہ جنت۔ اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ تھے انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ یہ لوگ وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے تھے، علم حاصل کرتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے، وہ بھی صبر کے ساتھ۔ تو یا اللہ ہم سب کو ان لوگوں کے جیسا بنا دے جنہیں آپ سے محبت تھی۔ دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے علم حاصل کیا، انہیں سچائی پتہ تھا، لیکن وہ عمل میں نہ آئے اور نہ ہی انہوں نے سچ کا ساتھ دیا۔ اس کا سب سے بڑا مثال بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا والوں پہ بہت بڑا مقام حاصل کرایا تھا۔ سب سے زیادہ نبی اسی قوم میں ہوئے تھے اور ان لوگوں کو بے تحاشا علم حاصل تھی، لیکن ان لوگوں نے سچ ماننے سے انکار کر دیا۔ اپنے تکبر کے بنا پر ان لوگوں نے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ہی انکار کیا۔ آج ہمارا بھی حال وہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم راستے سے ہر بار بھٹک جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ نماز ہم پہ فرض ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اب ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہمیں غیر المغضوب بننا ہے یا پھر انعمت علیہم بننا ہے۔ اب تیسری مثال آتی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، جو پوری طرح سے گمراہ ہیں۔ انہوں نے نہ تو منہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنایا اور نہ ہی اپنے عمل سے اپنایا، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت دردناک عذاب ہے۔ اس پوری صورت کو پڑھنے کے بعد آخر میں ہم آمین کہتے ہیں، یعنی کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لے،
ہماری دعا کو سن لے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ساتھ جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندوں کے لیے ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیات میرے اور میرے بندے کے بیچ کی بات ہے۔ اس لیے جب کبھی ہم نماز میں الحمدللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات پہ غور کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جواب دیتے ہیں۔ جب ہم اس بات پہ غور ہی نہیں کریں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے طرف بالکل بھی متوجہ نہیں ہوں گے۔ ہم ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا ہے، تو کہاں سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کریں گے؟ آج سے انشاءاللہ کسی ایک ٹائم آپ اپنے نماز میں پورے دل سے اور غور سے سورہ فاتحہ پڑھیے اور اس کے معنی پہ غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی توفیق دے اور ہم سب کو ہدایت پہ چلنے کا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک و اتوب الیک، اشہد ان لا الہ الا انت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔